اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح قبلہ شریف کی تبدیلی کا حکم دیا اور کفار نے اس پر کیا رد عمل کیا۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 17 یا 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ شریف کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز میں ہی وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خواص و عوام ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بڑے خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اس طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہندوزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ترجمہ: سورہ بقرہ۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت کے لیے کوئی خاص سمت کا تعین ضروری نہیں، تمام سمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، وہ جس سمت کو چاہے اپنی عبادت کے لیے مقرر کر دے، اس پر کسی کو بھی کسی قسم کے اعتراض کا حق نہیں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی میں اصل حکمت یہ ہے کہ جو منافقین محض نمائشی مسلمان بن کر
نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے پھر گئے، اور اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق، اور کون رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔